پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز کا سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ کہا پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کریں گے۔ فورم کا افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغانستان میں بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ مسلح افواج افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام لازم ہے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ چاہیے جو دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے۔ مارے کے حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کسی طرح ہائیبرڈ وارفیئر کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین۔ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد قرار۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں۔ حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کوٹ میں ہے۔ غزہ میں حکومتی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ پروفیسر محمد عبدالخالق الفرا مستعفی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے تقریباً 20 سال سے غزہ کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ وعدے نہیں، عملی اقدامات چاہیے۔ غزہ پیس بورڈ کا حماس سے مطالبہ۔ پیس بورڈ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ حکمرانی، سیکیورٹی اور اقتدار کی منتقلی روڈ میپ کے مطابق ہونی چاہیے۔ غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ روڈ میپ پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ ہتھیار قومی انتظامی کمیٹی کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ اختیارات کی حقیقی منتقلی سے قومی انتظامی کمیٹی آزادانہ فیصلے کر سکے گی۔ حماس کا امن معاہدے پر عمل درآمد مگر اسرائیل امن کا دشمن۔ اسرائیل کی موجودہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ مجتبی خامنائی ہمارے نشانے پر ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں، ڈیل ترجیح ہے۔ امریکہ یا تو ایران سے معاہدہ کرے گا یا پھر کام تمام کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ شاید ہم کسی معاہدے تک پہنچ جائیں، ہم ہر صورت کامیاب ہوں گے۔ ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا مشکل نہیں ہوگا، البتہ پورے معاہدے کو ترجیح دوں گا۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر ان کے پل تباہ کر سکتے ہیں، پاور پلانٹس تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن اب پیسہ نہیں ہے، ہم نے انہیں رقم نہیں دی۔ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی صدر کا پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے 8 جنگوں کو رکوایا، پاک بھارت جنگ بھی رکوائی۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ملک ہیں، جنگ کسی بھی وقت ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے جنگ رکوا کر لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ شہداء کی میتوں کے ساتھ تہران میں مرکزی جلوس۔ سرخ پرچم اٹھائے لاکھوں افراد کی جلوس میں شرکت، فضا سوگوار۔ شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش۔ حکام کے مطابق نماز جنازہ اور تعزیتی اجتماعات کے دوران 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد مسافروں نے میٹرو، بس اور شٹل سروس کا استعمال کیا۔ شہید علی خامنائی کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے قم منتقل کیا گیا۔ شہداء کی آج قم میں نماز جنازہ ہوگی۔ تدفین سے پہلے میت کو عراقی شہر نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالباف اور علی خامنائی
شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نجف اور کربلا میں نماز جنازہ کی تقریبات بدھ کو ہوں گی۔ سابق سپریم لیڈر کو جمعرات کے روز مشہد میں حرم امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں درج۔ مقدمہ قتل انسداد دہشت گردی کی سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ متن کے مطابق ملزم سعد لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ایئر فورس کے افسر نے غیر قانونی فعل سے روکا۔ F8 کے قریب نوجوان لڑکا لڑکی کو زد و کوب کر رہا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کے روکنے پر ملزم دھمکیاں دیتا رہا۔ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نکل گیا۔ ملزم یو ٹرن لے کر واپس آیا اور ایئر فورس افسر کے گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے عاصم طارق شہید ہو گئے۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس میں پیش رفت عدالت نے ملزم سعد عباسی کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 20 جولائی کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت کا شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہونے پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ وزیر اعظم کی بیرون ملک سفارت خانوں کو پاکستانی افرادی قوت کے لیے روزگار کے مواقع کی تلاش میں تیزی لانے کی ہدایت۔ نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن کے تمام تر نظام کو ڈیجیٹائز کیا جائے۔ پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے۔ بین الاقوامی معیار کی تعلیم اور عالمی سطح پر رسائی کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے بیرونی ملک میسر روزگار کے مواقع سے آگاہی اور ڈیٹا کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ اجلاس کو افرادی قوت بالخصوص نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پر تفصیلی بریفنگ۔ حکام نے کہا ڈیجیٹل یوتھ ہب میں 8 لاکھ نوجوان رجسٹر ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادل برس پڑے، گرمی کے 27 شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ پشاور میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ 98 فیڈرز سے تاحال بجلی کی فراہمی معطل، چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 8 افراد زخمی۔ ہنگو میں طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کے باعث بجلی کے 5 پولز گر گئے۔ سوابی اور گردنواں میں موسلادھار بارش، ہری پور میں وقفے سے بارش، جی ٹی روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں زیرآب آ گئیں۔ کالا باغ میں بھی موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ایبٹ آباد، میاں والی، تھرپارکر، کندیاں اور مالاکنڈ میں بھی بادل برس پڑے۔ NDMA نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی 8 جولائی تک پنجاب اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔